ہماری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے گھر کی، مال کی، عزت کی، فصلوں کی، ہر چیز کی فرشتے بھیج کر حفاظت فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ ابی ابن کعب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابی ابن کعب میرے صحابہ میں سب سے بڑا قاری ہے قرآن کا، یہ وہ ابی ابن کعب ہیں۔ آپ نے پوچھا ابی یہ بتاؤ قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت، یعنی بڑی عظمت والی، شان والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے خاموشی اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے دل میں خیال تو یہی آتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے زیادہ شان والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی تجھ سے یہی امید تھی کہ تو یہی جواب دے گا۔ سب سے پہلے بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی عمل بھی ہو یا کوئی چیز بھی ہو، یقین کے ساتھ کی جائے تو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد جو وقت گزارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 23 سال ہیں۔ 23 سال، جن میں سے 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے اور 10 سال مدینے میں۔ اور یہ جو 13 سال مکے میں تھے نا، اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ قربانیاں، یہ جہاد، یہ کوئی مسائل نہیں تھے اس وقت۔ تو ان 13 سال میں پھر اللہ کے رسول نے کیا سکھایا صحابہ کرام کو، کیا سکھلایا، کس چیز کی محنت تھی، کیا تھی؟ وہ یہی محنت تھی، صرف یقین بنانا تھا، لوگوں کا یقین بن جائے، ایمان بن جائے۔ پہلے وہ نبی علیہ السلام کی زبان پر یقین کرنے والے بنے کہ اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ اس یقین کی محنت تھی 13 سال۔ پھر 10 سال وہاں پر نماز، روزہ، حج، مدینے میں جب چلے گئے 10 سال میں، اور پھر ان 10 سالوں میں جہاد بھی ہوئے، 10 سالوں میں لڑائیاں بھی ہوئی، پتہ نہیں بہت سارے مسائل بھی ہوئے، اور ان میں یہ جو مسائل، نماز، روزہ، یہ بھی وہاں پر پیش آئے سارے۔ تو یہ ان عبادات کی، معاملات کی محنت 10 سال کی ہے، 13 سال صرف ایمان یقین بنانے کی محنت کی ہے۔ یہ ایمان یقین بنانا جو یہ مشکل کام ہے سب سے، جب تک یقین کامل نہ ہو تو آدمی کو فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر یقین ایسے سیکھیں کہ جب جیسے کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر بارش نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ بھی سارے جو ہے نا آج دوپہر کے ٹائم دھوپ میں اکٹھے ہو جاؤ، دعا مانگیں گے اللہ پاک سے بارش کی۔ سارے اکٹھے ہو جاؤ، چھوٹے بڑے سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو ایک بچہ جو تھا وہ چھتری لے کر آ گیا، چھتری لے کر پھر رہا تھا۔ انہوں نے کہا چھتری کیوں لے کر پھر رہا ہے؟ کہتا ہے بھی ہم دعا کریں گے پھر بارش نہیں آئے گی، تو اس لیے اپنا بچاؤ کروں گا۔ یعنی یہ یقین ہے کہ ہم جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ ایسے یقین ہو ہمارا بھی کہ ہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اسی کے اوپر چلیں گے تو ہماری کامیابی بھی ہے، اور اسی سے پر چلیں گے تو ہماری حفاظت بھی ہوگی، ہم بچیں گے بھی اسی سے، پلیں گے بھی اسی سے، ہمارے کام بھی اسی سے بنیں گے، اعمال سے۔ جیسے کہتے ہیں نا اعمال سے بننے، بچنے اور پلنے کا یقین آ جائے، اعمال سے بننے، بچنے اور پلنے کا یقین ہمارا اعمال پر آ جائے کہ ہم پلیں گے تو اعمال سے، بچیں گے تو نیک اعمال سے، اور ہمارے کام بنیں گے تو نیک اعمال سے، یہ یقین ہو جائے۔ یہ 13 سال اسی چیز کی محنت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتا ہے، اللہ فرشتے بھیج کر ان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے گھر کی، مال کی، جہاں جہاں پر پھونک مار دے یا نیت کر لے، اللہ پاک فرشتے بھیج کے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے اوپر پہرے کے لیے ایک دفعہ بٹھایا، تو ایک آدمی آتا ہے پچھلے ٹائم، رات کے پچھلے پہر چوری کر کے کھجوریں بھاگ جاتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کل آئے گا نا میں اس کو پکڑوں گا، ہوشیار ہو کے بیٹھے، وہ آیا نا آپ نے پکڑ لیا اس کو، اس نے منتیں ترلے کی یار میں غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مہربانی کرو مجھے چھوڑ دو، کل نہیں آؤں گا۔ ان کو ترس آ گیا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر آ گیا، انہوں نے پھر پکڑ لیا اس کو، کہتا ہے کہ یار میں ایک تجھے وظیفہ بتاتا ہوں، تم وہ پڑھو، تمہاری چوری آئندہ کبھی نہیں ہوگی، تو وظیفہ پڑھو، پھر شرط یہ ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو گے۔ انہوں نے کہا چلو وظیفہ بتاؤ میں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا وظیفہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیا کرو، چوری تمہاری نہیں ہوگی۔ اس نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا، اللہ کے رسول ایسا ایسا واقعہ، آپ نے فرمایا پتہ ہے تجھے وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، جن تھا، لیکن اس نے جو بات کی ہے نا وہ بات ٹھیک ہے، اس نے جو بات کی ہے وہ بات ٹھیک ہے۔ وہ جب آپ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں گے تو اللہ انسان چوروں کو بھی نہیں آنے دے گا اور جنات بھی نہیں آئیں گے، ہر چیز سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی گھروں میں پیسے رکھتے ہیں، فلان چیز رکھتے ہیں، چوری ہو جاتی ہے۔ جی ان حضرات سے گزارش ہے کہ تویزوں کے پاس، مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا عمل ہے، یہ پڑھیں آپ۔ جب آپ پیسے رکھیں، کوئی چیز رکھیں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہتے ہیں نا جی ہمارے پیسے چوری ہو گئے ہیں، جی روزانہ مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس حساب کرو، جی کس چیز کا حساب ہوگا، سارے دھکے ہوتے ہیں ایسے۔ اچھا جی، آیت الکرسی اتنا بہت بڑا عمل ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ فرمایا پڑھنا تمہارا کام ہے، حفاظت کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، گھر میں اکیلے تھے اور جو ہے باغ تھا ان کا آم کا، آم پہ پکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اب توڑنے بھی ہیں، اکیلا بوڑھا آدمی ہوں، کیسے توڑوں گا، کیا کروں گا، سوچ رہے تھے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر باغ کو پھونک مار کے سو گئے۔ رات کو چور آ گئے چپکے سے، بیل ریڑھا بھی لیا ہوا تھا، سارے آم انہوں نے توڑ لیے، بورے بھر لیے، بیل ریڑھے کے اوپر رکھ کے اب چلائیں، بیل جو ہے باغ سے باہر نہیں جاتا ہے، باغ کے اندر پھرتا رہتا ہے، جب باہر نکالتے ہیں چلتا ہی نہیں ہے بیل۔ ساری رات کوشش کر کر تھک گئے، بیل نہیں گیا باہر۔ آخر کار انہوں نے صبح کے وقت بورے وہاں پھینکے، وہ بوریاں جو بھری ہوئی تھی، ایسے بیل بھگا کے بھاگ گئے۔ ہاں جی، یہ صبح جب آئے نماز پڑھی اور سوچ رہے تھے کہ اب کس کو بلاؤں، کیا کروں، ہاں جی آم توڑنے ہیں، گئے جو سی نماز پڑھ کے باغ میں وہ سارے بورے بھر کے رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے واہ میرے مالک، میں نے دل میں سوچا تھا تو نے سارا انتظام خود کر دیا ہے۔ تو جب آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان پر یقین کر کے پڑھتا ہے تو اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے بہت بڑے عالم بزرگ گزرے ہیں، تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی رہے ہیں، خزانچی بھی تھے، مدرسے کے پیسے ایک الماری میں رکھے ہوتے تھے، تو حضرت پڑھ کر نہ دم کر دیتے تھے آیت الکرسی۔ رات کو حضرت اٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے تہجد پڑھ رہے ہیں سائڈ پر، کوئی آدمی نے چور آ گیا، تالا توڑنا شروع کر دیا، حضرت دیکھ رہے تھے سارا کچھ، اس کو روکا نہیں، وہ لگا رہا لیکن اس سے تالا نہ ٹوٹا۔ آخر کار مؤذن نے اللہ اکبر کرنا شروع کر دیا، فجر کا ٹائم ہو گیا، اب یہ بھاگنے لگا۔ حضرت نے بلایا بیٹا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ یار ساری رات تم نے محنت کی ہے، ادھر آؤ، کچھ نہ کچھ میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے بندے تم کہاں توڑ سکتے ہو، میں نے آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا ہوا ہے۔ یہاں سارے سچوں کے سردار امام الانبیاء نے فرمایا ہے جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دے اللہ فرشتے بھیج کے حفاظت کرتا ہے۔ تیری کہاں طاقت تھی، تو اس کو کہاں توڑ سکتا ہے؟ مجھے یاد ہے ہم پڑھتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے اس وقت، نورانی قاعدہ وغیرہ ایسے، استاد نے ہمیں کہا تھا اس وقت کہ آیت الکرسی پڑھ کے نا جہاں بھی چلے جاؤ کوئی چیز بھی نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ استاد نے ہمیں یاد کرایا تھا، اس وقت چھوٹے تھے، سمجھ بھی اتنا نہیں ہوتی تھی، ہم نے جی پڑھ لیا۔ بچوں کا پھر یقین بن جائے تو پھر ہمارے وہاں علاقے میں گھر کے ساتھ نا ایک کھجور تھی، وہاں جنات رہتے تھے، رات کو جو نا لیٹیں پتہ نہیں کیا کیا تماشے کرتے تھے۔ شام جیسے ہوتی تھی نا اس کھجور کے نیڑے کوئی نہیں لگتا تھا، دور دور بھاگتے تھے، ڈرتے تھے۔ میں نے دیہاتی لوگ تھے نا، میں نے کبھی آیت الکرسی پڑھا کرو تمہاری کوئی چیز بھی نقصان نہیں کرے گی۔ تو بڑا مولوی آ گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، پھر آیت الکرسی پڑھ کے اس کھجور پر چڑھ،
مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، میں نے کہا آیت الکرسی پڑھو، اللہ کا قرآن ہے، کوئی چیز بھی نقصان نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا چڑھو پھر۔ مجھے یاد ہے ابھی تک، میں آیت الکرسی پڑھ کے نا چڑھ گیا اس کھجور پر۔ مغرب کے بعد اندھیرا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب اللہ کے قرآن پر، نبی علیہ السلام کی زبان پر یقین ہو تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھا کریں آپ۔ حالات بھی ایسے ہیں، چوریاں، ڈاکے، بدماشیاں، آپ صبح شام آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ کے اپنی فصل، گھر، مال، دکان، ہر چیز کی نیت کر کے پھونک مار دیا کریں۔ پڑھنا ہمارا کام ہے، حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے۔ ایک اور دعا بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے ہمیشہ، نبی علیہ السلام نے سکھلائی ہے۔ ابو جہل نے ایک دفعہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے کہا میں انس کو ماروں گا، اور انس نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں اور نبی علیہ السلام کے خادم بھی رہے ہیں، کافی عرصہ خدمت کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس نے کہا میں انس کو جو ہے نا ماروں گا، اس سے لڑوں گا میں۔ آخر کار جی انہوں نے دن رکھ لیا، فلاں دن ہماری جو ہے نا اس سے لڑائی ہوگی۔ یہ کہتا ہے میں ایسا ہوں ایسا ہوں۔ ابو جہل نے لڑائی، ادھر سے سردار مکے کا یہ غریب سے صحابی، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آگے، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، نبی کے غلام ہے، ادھر سے ابو جہل ہے، کیا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا نا، اسے دوڑتا ہوا دور سے ابو جہل لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ جیسے ہی قریب آیا نا، ایسے اٹھا کیوں دور جا پڑا ابو جہل۔ اس نے کہا یار یہ کیا ہو گیا ہے، میرا پاؤں پھسل گیا ہے، میں دوبارہ لڑتا ہوں۔ جیسے پہلوان کوئی گر جائے نا، کہتا ہے جی میں ایسا پاؤں پھسل گیا، یہ ہو گیا، میں دوبارہ لڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو دوبارہ لڑائی کر لو۔ پھر جو ہے نا پیچھے دور چلا گیا، دور سے بھاگتا ہوا آیا مارنے کے لیے۔ جیسے قریب آیا پھر اٹھ کا ادھر دور جا پڑا۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا ابو جہل تجھے، اتنا بڑا سردار طاقتور آدمی کیا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم، انس کے دونوں کندھوں کے اوپر 2 شیر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے میں قریب جاتا ہوں نا مجھے دھکا دیتے ہیں، میں دور جا گرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو انس سے پوچھا انس یار کیا بات ہے، تیرے کندھے پر شیر ہیں کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو کوئی شیر میر نہیں ہے، دیکھ لو کہاں ہے میرے کندھے پر، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک نبی علیہ السلام کی سکھلائی ہوئی دعا ہے وہ پڑھتا ہوں، اللہ پاک میری حفاظت کرتے ہیں۔ شیر میر کیا ہیں، اللہ اس کو دکھلاتے، وہ دعا ہے، وہ دعا کو اللہ شیر بنا دیتا ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ فرمائے وہ میں دعا ہر وقت پڑھتا ہوں، جس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، حضرت معاذ یا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دعا ہے نبی علیہ السلام نے سکھلائی ہے، جو بھی پڑھ کر کوئی چیز بھی کھا پی لو نا تمہارا نقصان نہیں کرے گی۔ ایک غیر مسلم تھا کوئی، وہ زہر لے کر کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا اچھا تمہیں اتنا یقین ہے تو پھر یہ پڑھ کے پیو زہر۔ تو اس صحابی نے جو ہے نا، صحابی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، انہوں نے یہی دعا پڑھ کے زہر پی لی، کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ زہر پی لی، اثر کچھ نہیں ہوا، بات ہے یقین کی۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ مختصر دعا ہے، اس کو یاد کریں، 3 دفعہ صبح پڑھیں، 3 دفعہ شام پڑھیں، اور 3 دفعہ آیت الکرسی صبح شام پڑھیں، اور اپنے گھر، مال، جان، فصل، دکان، ہر چیز کی نیت کر کے جو ہے نا پڑھیں اور ان پر پھونک مار دیں۔ آپ جہاں بھی بیٹھیں یہاں پر پڑھ کے اپنے گھر میں پھونک مار دیں۔ نیت کرنا ہمارا کام ہے، پڑھنا ہمارا کام ہے، حفاظت کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔